مجھے گھن آتی ہے تمہارے جسم سے، زبردستی کے اس رشتے کو میں بہت جلد ختم کر دوں گی۔ 18 سالہ نمل کو وہاب خانزادہ سے نفرت تھی، مگر آج وہ 12 سال بڑا مرد اس کا شوہر بنا، اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کے کم سن حسین وجود کو دیکھنے لگا۔ اچانک وہ جوتے کی اسٹریپ کھولنے کے لیے جھکی۔ وہاب اس کے گہرے گلے سے چھلکتے اس کے حسن کو دیکھ کے غصے سے اس کے پاس آیا، مسلسل چلاتی ہوئی نمل کو دبوچ کر اس کی آواز کو قید کر گیا۔ وہاب کو بھی اسے بہت بدلے لینے تھے۔ اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھینچتا، پیٹ پر دھکا دیے شدتیں لٹانے لگا۔ وہ 18 سالہ لڑکی 30 سالہ مرد کے پاس تڑپ رہی تھی۔ وہاب نے شدت سے رات کا کھانا جیسے ہی شروع ہوا، زاہد خانزادہ نے کھنکتی ہوئی آواز میں چمچ رکھ کے سب کی توجہ اپنی طرف کی۔ سب لوگ جو خاموشی سے نگاہیں جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھے، انہوں نے زاہد صاحب کی طرف دیکھا، کیونکہ جب انہیں کوئی بہت ضروری اور اہم بات کرنی ہوتی تھی تو وہ رات کے کھانے پر ہی کرتے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، نمل اور وہاب کی شادی اگلے مہینے ہوگی۔ ان کی بات سن کے سب کو گویا ایک جھٹکا لگا تھا۔ نمل اور وہاب کی شادی؟ وہاب جو مسلسل کھانا کھانے میں مصروف تھا، اس کے ہاتھ وہیں پہ رک گئے۔ نمل کو اچانک سے کھانسی شروع ہو گئی۔ وہاب نے ایک دم سے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا، پھر نمل کی طرف دیکھا۔ باقی سب بھی بیٹھے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ راحیلہ بیگم کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسفند صاحب بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ہاں ہم لوگوں نے نمل کا اور وہاب کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اب ان کی عمر ہو چکی ہے تو شادی کر دینی چاہیے۔ وہاں پہ بالکل سناٹا چھا گیا۔ نمل کے ہاتھ سے پانی والا گلاس لرز کے گرنے ہی والا تھا۔ اس نے ایک دم سے وہاب کی طرف دیکھا، خود سے 12 سال بڑے مرد کو دیکھ کے وہ پریشان ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ محض 18 سال کی تھی۔ ابھی سے اس کے تایا جان اس کی شادی کا فیصلہ کر رہے تھے، وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ بھی تو مکمل طور پہ ان کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی اس کی شادی وہاب کے ساتھ ہی کرنا چاہتے تھے۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ نمل بیٹا دیکھو، تمہیں پتہ ہے لڑکیاں اپنی شادی کے معاملات میں بالکل بھی نہیں بولتی، تو اس وجہ سے پلیز جاؤ تم یہاں سے۔ بس اتنا تمہیں بتانا تھا جو تم نے سن لیا ہے۔ اپنے تایا جان کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، میں تو وہاب بھائی کے ساتھ بالکل بھی شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے پورے 12 سال بڑے ہیں، خود سے بڑے مرد کے ساتھ شادی کر لوں؟ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ وہ غصے میں ایک دم سے چلاتے ہوئے بولی، کیونکہ ایک حویلی میں وہی تو لڑکی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی بیٹی نہیں تھی، اور وہ سب کی بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ اس کے بھائی اس کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ وقار، جو کہ اس کا بڑا بھائی تھا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نمل ریلیکس ہو جاؤ، وہ نرمی سے بولا، بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا وہاب مجھ سے کتنے بڑے ہیں؟ وہاب جو سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، بابا جان، آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے دوسری کوئی بات نہیں کی، مگر نمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی جو فیصلہ ہو چکا ہے اسے انکار نہیں ہوگا، کیونکہ تایا جان جو فیصلہ کرتے تھے آج تک حویلی میں کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی، بلکہ اسی فیصلے کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ وہ رونے لگی، اپنے بابا جان کو کہنے لگی، بابا جان مجھے نہیں شادی کرنی وہاب کے ساتھ،
وہ کتنے خڑوس انسان ہیں۔ وہ بغیر اپنے تایا جان کا لحاظ کیے بولی۔ اس کے بابا جان نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ راحیلہ بیگم جو کہ اس کی مما تھیں چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ بیٹا کیا تم فضول باتیں کر رہی ہو؟ چلو اندر میرے ساتھ کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے لے کے کمرے میں آ گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو پیچھے دھکا دے گئی۔ مما مجھے وہاب کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اس نے رو رو کے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا۔ دیکھو تمہارے بابا اور تمہارے تایا جان کا فیصلہ ہے اور میں اس کے درمیان کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اور دیکھو بیٹا وہاب بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے لیے ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو یہ سن کے اتنی خوشی ہوئی۔ تمہارے تایا جان نے تمہیں اپنی بہو بنانے کے لیے پسند کیا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اتنے میں اسفند صاحب بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی۔ بابا جان مجھے نہیں شادی کرنی اس کے ساتھ، پلیز بابا جان آپ انہیں منع کریں نا، تایا جان کو سمجھائیں، ہم دونوں کے درمیان عمر کا بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھو بیٹا تمہیں پتہ ہے ہماری حویلی میں لڑکیاں زیادہ پڑھتی نہیں ہیں، لیکن تمہارے تایا جان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ تمہیں ڈاکٹر بنائیں گے اور اس کے لیے تم وہاب کے ساتھ نکاح کر لو۔ جب وہاب کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے گا تو شہر میں تم اس کے ساتھ رہ کے کسی اچھے سے کالج میں پڑھ سکو گی۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے سمجھانے لگے۔ وہ روتے ہوئے اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی۔ بابا جان پلیز مجھے وہاب کے ساتھ تو کسی قیمت پر بھی شادی نہیں کرنی۔ تایا جان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر میری اسٹڈی کی بات ہے تو وہ میں ہاسٹل میں رہ کے پڑھ لوں گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی لیکن نہیں بیٹا، جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی نمل تکیے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ کافی وقت بعد دوبارہ سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے اٹھ کے دیکھا تو سامنے وقار کھڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بھائی کو دیکھتے ہی وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ آ کے اس کے پاس بیٹھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر وقار کی گود میں رکھ لیا۔ بھائی میں وہاب کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ انہیں بولے نا مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ وقار کی گود میں سر رکھتے ہوئے بہت شدت سے روتے ہوئے بولی۔ تو وہ اپنے بھائی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ وقار تو اس کی ہر بات مانتا تھا۔ دیکھو بچے رونا نہیں ہے، وہاب بہت اچھا ہے، بس تھوڑا سخت مزاج ہے، لیکن تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، آپ تو اس وجہ سے ایسے کہہ رہے ہیں، وہ آپ کا اچھا دوست ہے نا، اس وجہ سے آپ اس کی طرف داری کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں بولی، نہیں بچے ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ ہے نا تمہارا بھائی تمہارے لیے جو سوچتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی سوچ رہا ہوں میری جان کا ٹوٹا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وقار خاموش تھا۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں اتنا درد اور بے بسی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ کبھی اس رشتے سے انکار بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہاب کو بھی اس وقت کسی کی ضرورت تھی جو وہاب کو سنبھال سکے۔ نمل سے اچھی تھی، اس کے لیے بیسٹ تھی، جبکہ وہاب کو نہیں پتا تھا آگے زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ وہ تو خود شہر واپس جا چکا تھا۔ وہ رشتے کی باتوں کے درمیان زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بلکونی میں کھڑا سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ بار بار نمل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کو زندگی میں کیوں شامل کروں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔
اس کی آنکھوں میں ماضی کے عکس لرزنے لگے۔ 5 سال پرانا ایک بے نام رشتہ، جیسے اس کی زندگی کہیں گم ہو چکی تھی۔ مگر زاہد خان زادہ کا حکم تھا، اس کی گردن پہ کفل تھا۔ اس نے کبھی آج تک اپنے باپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ بس اس نے ایک دفعہ ہی تو اپنے باپ کے سامنے اپنی مرضی کرنے کے بارے میں سوچا تھا، کچھ مانگا تھا۔ شاید قسمت نے اسے نہیں کرنے دیا۔ شاید قسمت بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ کبھی اپنے باپ کے سامنے نہ جھکے، ان کی کوئی نافرمانی نہ کرے۔ دن گزرنے لگے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ زاہد خان زادہ کے فیصلے کے مطابق سب کچھ مکمل ہو چکا تھا۔ وہاب نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مہندی کی رات ہی واپس آئے گا، اپنے تمام تر آفس کے کام سمیٹ کے۔ اس کے بابا جان کہنے لگے، کوئی بات نہیں بیٹا، کام بھی زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات شاید وہ سمجھتے تھے۔ مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا، مگر ابھی وہاب نہیں آیا۔ سارے مہمان آ چکے تھے، اس بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں وہاب بھی آ گیا، سفید رنگ کے شلوار قمیض میں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ ساری کزنس کی نگاہیں اس پر تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، دلہا صاحب، آپ تو اتنے مصروف ہیں زندگی میں، اپنی شادی والے دن بھی آنے میں آپ نے اتنی لیٹ کر دی۔ اپنی کزنس کی باتیں سن کے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی تھوڑا بیزی تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آ کے نمل کے پہلو میں بیٹھ گیا، مگر نمل کے ساتھ اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ وہاب کے آتے ہی رسومات شروع ہو گئی تھیں۔ سب مذاق کر رہے تھے، مگر نمل اور وہ دونوں سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے بالکل خاموش لگ رہے تھے، اتنی ہی بڑی اپنے اندر جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، لبوں پہ خاموش بغاوت۔ وہاب خاموش رہا، دل میں الجھنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ رات مہندی کے بعد وہ کمرے میں گیا، نمل پیچھے آ گئی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ نمل کو اتنی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کے وہ حیرت سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کے نمل کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیران ہوا، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، اپنے موبائل کو کھولے، اسے دکھانے لگی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے آپ کو کتنے میسیجز کیے تھے، کتنی کالز کی تھی، لیکن آپ نے دیکھ کر بھی کسی میسیج کا جواب ضروری نہیں دیا۔ وہ غصے میں بولی، دیکھو ایسے فضول باتوں کے جواب دینے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اسے کمرے سے باہر بھیجنے لگا۔ ایک دم سے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، کل آپ اس شادی سے انکار کریں گے۔ اس کی بات سن کے وہاب کے چہرے پہ ایک سنجیدہ سی طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں شادی سے انکار کروں گا؟ میری جان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے نا اس شادی سے، تو پھر ایک کام کرنا، تم انکار کر دینا۔ نمل غصے میں کہنے لگی، کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ وہاب کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی باتیں سن کے وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھا، اب اس کی باتیں اسے مزید غصہ دلانے لگی۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ رشتے مذاق نہیں ہوتے۔ اس کے چہرے پہ زبردستی غصے کے ساتھ کہیں درد بھی چھپا ہوا تھا۔ نمل کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا، وہ ڈٹ کے کھڑی رہی۔ وہاب اسے بازو سے پکڑ کے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ ماضی کی پرچھائیاں اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس وجہ سے تو وہ نمل کو
اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نمل نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات یاد رکھنا، زبردستی کے بنائے گئے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ رشتہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ غصے میں بولا، دیکھو فضول باتیں سننے کی میری کوئی عادت نہیں، تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ نمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک آخری امید تھی، اس کے ساتھ جھگڑا کرے گی، لڑائی کرے گی، وہ اس شادی سے انکار کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نمل عروسی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پہ سرد تاثرات مگر دل میں طوفان تھا۔ وہاب نکاح کے بعد چپ چاپ اسے کہا، اسے شہر لے گیا، کچھ نہ بولا۔ اپنے اس شہر والے گھر میں لے کے آ چکا تھا، کیونکہ وہ اسے گاؤں والی حویلی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ شہر کی روشنیوں میں حویلی کی پرچھائیاں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہاب کی خاموشی اسے کسی سزا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہاب اسے لے کے گھر آ گیا۔ وہاب سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہاب کہنے لگا، تم روم میں جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کچن میں چلا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہا ہے، مگر روم میں داخل ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کے پھینکنے لگی۔ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، مگر ایک دم سے اس نے اپنے شخص کو سوچا کہ اپنے شخص کو رلاؤں گی جس کے ساتھ زبردستی مجھے باندھا گیا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، زبردستی یہ شخص میری زندگی میں شامل ہوا ہے، اب اپنا انجام سہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے اپنا زیور اتارنا شروع کر دیا، جیسے بوجھ سے نجات حاصل کر رہی ہو۔ غصے میں آ کے جیولری اتارنے لگی۔ آئینے کے سامنے آئینہ زمین پہ مارا، جو کہ الگ سے پڑا ہوا تھا۔ اتنی شدید آواز تھی کہ وہ خود بھی ڈر گئی۔ وہاب دروازے سے اندر آیا، غصے میں کہنے لگا، کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اتنی شدت سے بولا تھا کہ وہ سہم گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ڈرنے والوں میں سے کہاں تھی۔ غصے میں کہنے لگی، ہاں بدتمیزی کی ہے میں نے، کروں گی میں بدتمیزی، مجھے شوق ہے بدتمیزی کرنے کا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یہ کہہ کے وہ جھک کے اپنے پاؤں کی اسٹریپ کھولنے لگی۔ جیسے ہی جھکی، اس کا چھلکتا ہوا حسن دیکھ کے نہ جانے وہاب کو کیا ہوا، ایک جھٹکے سے نمل کو باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہاب اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسائے۔ یہ رشتہ صرف فرض نہیں اختیار بھی ہے۔ نمل نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، تمہیں عورت ذات سے نفرت ہے، مجھے مت چھوؤ۔ لیکن وہاب کا ضبط جواب دے چکا تھا، اس پہ حق جتانے پہ آمادہ تھا۔ اندر کہیں زخم کھل رہے تھے اور باہر شدت بڑھ رہی تھی۔ اسے بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا بالکل اس کے اوپر آ گیا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہاب اس پہ شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ وہ درد سے سسکنے لگی۔ اس کے منہ سے پہلی دفعہ کسی کے لیے بد دعا نکلی، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو، تم بہت برے ہو، ذلیل گھٹیا انسان۔ وہ جیسے ہی اس سے الگ ہوا، اس کا چہرہ سن ہو چکا تھا۔ وہ باہر چلا گیا۔ نمل سسکیاں لیتے ہوئے بیڈ سے نیچے بیٹھ گئی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ میں تو محبت سے رہنے والی لڑکی ہوں، اس نے پہلے ہی دن میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہاب لان میں کھڑا سگریٹ سلکا رہا تھا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنے ماضی کی بے وفائی، وہ لڑکی، وہ درد، ہر چیز اسے یاد آنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں؟ میں نے تو سوچا ہوا تھا کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھوں گا،
کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ پھر میں نے نمل کو کیسے شامل کر لیا زندگی میں؟ کیسے ممکن تھا؟ گویا وہ خود حیران تھا، خود سے سوال جواب کرنے لگا، جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو چکا ہے؟ اس نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ وہ جب واپس آیا تو ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ رونا بند کرو، مجھے تمہارا رونا برا لگ رہا ہے، وہ غصے میں بولا۔ مجھے تم سے الگ ہونا ہے، مجھے تم سے طلاق چاہیے، وہ غصے میں بولی۔ مگر وہاب نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، جا کے سکون سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، نمل وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو سب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ سارے حویلی والے آئے ہوئے تھے، شاید ناشتہ لے کے آئے تھے، مسکراتے ہوئے شاید باتیں کر رہی تھی، جیسے رات تو ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو، سب کے سامنے نارمل ہو۔ وہ نمل کا ایسا سنجیدہ اور مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اسے تو لگا تھا نمل سب کے سامنے چیخ چیخ کے وہاب کا رویہ بتائے گی، شاید اتنی تو اسے عقل تھی، اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ وہی لاڈلی سی مسکراہٹ اس نے پہن لی تھی۔ بیٹھو، وہاب بھی آ گئے ہیں، میں کمرے میں جاتی ہوں، یہ کہہ کے وہ گویا اپنے آنسو رو کے وہاں سے کمرے میں چلی گئی۔ مگر وقار دیکھ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ کہتا ہوا وقار وہاں سے اٹھ کے کمرے میں داخل ہوا، اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ نمل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وقار نے جیسے ہی محبت بھرے انداز میں کہا تو اس نے مڑ کے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی وہاب مجھے برباد کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بہت برا انسان ہے، مجھے نہیں چاہیے، نہ مجھے پڑھنا ہے نہ اسٹڈی کرنی ہے، مجھے بس سکون کی زندگی گزارنی ہے۔ اس شخص کے ساتھ میں ہمیشہ بے چین رہوں گی، تکلیف اور اذیت میں رہوں گی۔ پلیز آپ گھر والوں کو سمجھائیں، ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، یہ بے جوڑ رشتہ ہے جسے آپ لوگوں نے جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کبھی بھی ہم دونوں ایک ساتھ میں اچھی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو، کبھی کبھی محبت دکھ کی شکل میں بھی آتی ہے، مگر ختم نہیں ہوتی۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وعدہ کرو، میرا ساتھ دو گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، تمہیں جب کبھی مشکل پیش آئے گی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، تمہیں بہت زیادہ محبت دوں گا، تمہیں کبھی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کی پیشانی کو شدت سے چومتا ہوا بولا۔ بھائی آپ بہت اچھے ہو، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بھائی کے سینے پہ سر ٹکا چکی تھی۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ ولیمے میں سب خوش تھے، مگر نمل کی مسکراہٹ دکھ کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہاب کھڑا سب کا حال دیکھ رہا تھا۔ نمل کی خاموشی اس کے دل پہ ہتھوڑے مار رہی تھی۔ وہاب کو اندازہ ہو رہا تھا کل رات اس نے نمل کے ساتھ کچھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ ایک ایسی لڑکی جو ماں باپ کی دہلیز چھوڑ کے آئی تھی، کسی مرد کے ساتھ اپنا آپ اس کے حوالے کرتی ہے تو مرد کو بھی چاہیے وہ محبت دے۔ اس نے شاید زیادہ شدتیں لٹائیں، مگر وہ کروٹیں بدل گئی۔ وہاب نے جھک کر اس کی گردن کے پاس نشان کو چھوا۔ وہ پیچھے ہٹی، اس سے پہلے کہ نمل کچھ کہتی۔ وہاب کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ خاموش ہو گئی، تنہا ہو چکی تھی۔ وہاب کے جانے کے بعد اس نے گہری سانس لی، وہیں بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ اس کے گھر والوں کو سوچنا چاہیے تھا، وہاب کی وجہ سے اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ انہوں نے زمین آسمان کو ملا کے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا۔ صبح صبح نمل خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہاب کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ نمل نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی،
کون سی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ وہاب کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے وہاب کی طرف دیکھا۔ وہ چونکی، نظر جھکا گئی، یونیورسٹی کا نام بتانے لگی۔ وہاں پہ میری ساری دوستیں پڑھتی ہیں، مجھے وہیں پہ ایڈمیشن لینا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، مطلب تمہیں دوستوں کے لیے اسٹڈی کرنی ہے، اپنے لیے نہیں کرنی؟ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے کے دینے لگا ہوں۔ تم بہت زیادہ میڈیکل سے بھاگتی ہو، لیکن سب کا خواب ہے تمہیں ڈاکٹر بنانا، تو وہ تم بنو گی۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگی۔ کوئی بات نہیں جناب، اگر آپ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے کے دینا چاہتے تو میڈیکل کالج میں بھی میری دوستیں پڑھتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ہنسنے لگی، اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ وہاب نے اس کا ایڈمیشن کروا دیا۔ دن گزرنے لگے، وہ ابھی کالج جانے لگی تھی، اپنی دوستوں کے ساتھ ملتی، ٹائم اچھا گزر جاتا۔ رات وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، جب وہاب گھر میں داخل ہوا۔ اسے کچن سے گنگنانے کی آواز آئی۔ چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنے آپ میں کھوئی ہوئی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہاب چلتا ہوا کچن کی طرف آیا۔ اس نے کچن میں دیکھا تو سامنے وہ اپنے کاموں میں مگن تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، مگر شاید اس نے ابھی تک بھی وہاب کی موجودگی کو نوٹ نہیں کیا، تو اس وجہ سے اپنے کاموں میں مگن تھی۔ ایک دم سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے بالوں کو سائیڈ پہ کرتا ہوا اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ بہت شدت سے چھوا تھا، وہ دھک سے رہ گئی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ اگلے ہی لمحے اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے وجود میں بجلی کا سا کرنٹ لگا ہو۔ وہ ڈر گئی، اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، اسے پکارنے لگی، مگر وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ اچانک سے نمل کو محسوس ہوا جیسے اس کی گردن بھیگ رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان ہیں کیا؟ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، مگر وہاب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ خاموش رہا۔ اس کا ہلکا ہلکا لرزتا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی، بار بار اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہاب کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ فوراً سے اس کے ہاتھ وہاب کی گالوں کی طرف گئی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے محبت سے پوچھا، مگر وہاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس رو نہیں رہا، یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر چلا گیا۔ ابھی تک اس کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی، اس کی شدتیں اپنی گردن پہ محسوس کر کے اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر وہاب کی آنکھوں میں سے آنسو دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی۔ آج تک اس نے وہاب جیسے انسان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اس قدر سنجیدہ تھا، رونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر آج اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا نمل کے لیے بالکل نیا تھا۔ اور وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو کمزور ہوتے، مگر اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا جو آج وہ رو رہا تھا؟ اس نے فوراً سے روم میں آ کے موبائل اٹھایا، وقار کو کال کرنے لگی۔ فوراً ہی وقار نے کال پک کر لی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی، بھائی پتہ نہیں وہاب کو کیا ہوا ہے، وہ شاید رو رہے ہیں، میں نے انہیں روتے دیکھا ہے، آپ پلیز آ جائیں نا، ان سے پوچھیں انہیں کیا ہوا ہے۔ وہ پریشان تھی، اس کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی، اور یہ دیکھ کے بساختہ ہی وقار کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلو کم از کم نمل کو اتنا تو احساس ہوا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اسے احساس کرنا ہے وہ پریشان ہے یا وہ ٹھیک ہے۔
اس وجہ سے وہ مسکرانے لگا۔ چلو ٹھیک ہے میرا بچہ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے کال کٹ کر دی۔ ایک غیر مانوس سا دکھ اسے محسوس ہوا تھا جو اس نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وقار آ چکا تھا۔ سیدھا وہ اس کے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پہ وہاب موجود تھا۔ وقار نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہاب کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں وہ سچ میں روتا رہا ہو۔ پہلے تو اسے لگا تھا شاید نمل کو کوئی وہم ہوا ہوگا، مگر اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ واقعی میں رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بھی تیر رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہاب تمہیں کیا ہوا ہے؟ وقار کی آواز سن کے اس نے وقار کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے وقار کی طرف دیکھا۔ تم رو رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاب کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کچھ ٹوٹا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہاب جو بیت چکا ہے وہ ماضی تھا، اب نمل تمہاری زندگی ہے۔ اسے سچ مت بتانا، وہ بچی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی تمہارا سچ جان کے، اور تم یوں روتے رہو گے تو اسے شک ہو جائے گا۔ کوئی بات ہے ایسی تمہارے دل میں جو تم اسے بتانا نہیں چاہتے، تم سب سے چھپا رہے ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ تم نے اتنا بڑا دکھ سب سے چھپایا ہوا ہے۔ دیکھو میں کسی کو یہ راز نہیں بتا سکتا، دیکھو سب کو اگر پتہ چل گیا تو وہ غلط سمجھیں گے، جبکہ تم ایسے نہیں ہو۔ حقیقت بتاؤ سب کو۔ وہ دوبارہ سے بولنا، کبھی کہتے ہو نمل کو مت بتانا، کبھی کہتے ہو سب کو بتاؤ، تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے وقار کی طرف غصے میں دیکھا، مگر وقار خاموش ہو گیا۔ وہاب کی آنکھوں میں ایک درد اور تکلیف تھی۔ تمہیں پتہ ہے نمل اس عمر میں ہے، تم اسے تھوڑی سی محبت دو گے تو وہ تمہاری محبت حاصل کر کے تم سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائے گی، تمہیں بہت ٹوٹ کے چاہنے لگ جائے گی۔ اگر تم اسے دھتکارو گے، اگنور کرو گے، اس کے سامنے ایسا بیہیو کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹوٹ کے بکھر جائے۔ وہ معصوم سی بچی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، تمہیں بس اس معصوم سی بچی کی فکر ہے، تمہیں میری فکر نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں، تم شاید غلط سمجھ رہے ہو، وہ تمہاری بہن ہے نا، اس وجہ سے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ وہاب نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو میں یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ میری بہن ہے اور میں خود غرض ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے اذیت اور تکلیف سے نکل آؤ۔ اگر اتنا ہی خود غرض ہوتا تو میں کبھی اپنی بہن کو تمہاری زندگی میں شامل نہ ہونے دیتا، بلکہ اس شادی کو روکنے کے لیے تمہاری حقیقت میں سب کو بتا سکتا تھا، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف تمہاری وجہ سے، اور تم ابھی تک مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں خود غرض ہو رہا ہوں۔ وقار کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ شاید وقار کی بات سیدھا اس کے دل پہ لگی تھی، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ وقار کے جانے کے بعد وہاب نے گہری سانس لی، خود کو ریلیکس کیا، مگر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نمل کو دیکھتے ہی پھر سے ایک دفعہ غصہ آنے لگا۔ تم نے وقار کو کال کیوں کی؟ وہ غصے میں پوچھنے لگا۔ آپ رو رہے تھے تو میں نے اس وجہ سے کال کی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہاب کا چہرہ تن گیا، اگر کچھ بھی فیملی میں ہوگا تو کیا تم اپنے بھائی کو کال کر دو گی؟ وہ دوبارہ سے غصے میں گویا ہوا۔ نہیں، میں پریشان ہو گئی تھی تو پریشانی مجھے بتاتی، میں مر گیا تھا کیا؟ وہ آپ رو رہے تھے، وہ دوبارہ سے معصومیت سے بولی۔ وہ وہاب سے اس رویے کی امید نہیں رکھ سکتی تھی جیسے وہاب اس کے ساتھ بیہیو کیا۔ آپ کو بھائی نے کچھ کہا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں، وہ نرمی سے بولی، اور معافی مانگنے والوں میں سے نہیں تھی۔
مگر شاید اسے لگا وقار نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہو۔ وہ باہر چلا گیا، جیسے نمل کا دل بکھر سا گیا۔ وہ وہیں فرش پہ بیٹھ گئی، ساری رات روتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہتے رہے۔ اس کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ وہ شرارتی لڑکی جو ہر لمحہ خوش رہتی تھی، وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ رشتہ نبھانے کی ذمہ داری اس کے سر پہ آ چکی تھی۔ اس نے رشتے نبھانے تھے، اس نے زندگی میں کیا کچھ کرنا تھا، اسے نہیں معلوم تھا وہ کیا کرے گی۔ اگلے دن کالج میں بھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ بار بار رات کا وہاب کا رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ سامنے لیکچر ہو رہا تھا، سر لیکچر دے رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی دھیان نہیں کر پا رہی تھی۔ سر نے اسے کھڑا کیا۔ نمل بیٹا، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ جو ابھی میں نے بتایا ہے وہ مجھے بتائیں۔ سر کی بات سن کے اچانک سے ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ زمین بوس ہو گئی۔ جب نمل کی آنکھ کھلی تو وہاب کی گود میں خود کو پایا۔ اس کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش میں آتا ہوا دیکھا تو جھک کے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ کب سے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا اس کے پوروں کو چومنے لگا۔ نمل کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے پہلی بار کسی احساس کو وہ باندھ رہا تھا۔ اس کا دل وہ لمحہ تھا جب خفا دھڑکنیں نرم ہونے لگی۔ وہ دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی۔ آپ ڈانٹتے ہیں مجھے، میں نے اس وجہ سے آپ کے ساتھ شادی نہیں کی اور میری ایسی حالت ہو جائے گی۔ وہ غصے میں بولی۔ دیکھو، میں بالکل بھی ڈانٹنا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت سے اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، وہاب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاب، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیا؟ کتنے عرصے بعد اس نے یہ سوال کیا۔ وہاب خاموش ہو گیا، آنکھیں بند کیں تو ایک حسین سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا، مگر وہ جس مان سے اور محبت سے پوچھ رہی تھی وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں بالکل، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ لیکن مجھے تو کبھی آپ نے ایسا محسوس نہیں کروایا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ آپ مجھ سے دور رہتے ہیں، مجھے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ ہماری شادی کو کتنے دن ہو گئے ہیں، مگر ایک دفعہ بھی آپ نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، کیونکہ نمل، میں تمہاری وجہ سے غصے میں رہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت سی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے اسٹڈی کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، آپ کے ساتھ ایک اچھی سی زندگی گزارنی ہے۔ جب اللہ میاں نے آپ کو میری زندگی میں شامل کر ہی دیا، مجھے آپ کو اور آپ کو میری قسمت میں لکھ دیا، تو میں کیوں نخرے دکھاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگی، مگر وہاب جانتا تھا جس دن نمل کو اس کا راز معلوم ہوگا وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ وہاب اسے محبت کرتا تھا، اسے محبت دینا چاہتا تھا، مگر وہ مجبور ہو جاتا تھا اپنے راز کی وجہ سے۔ صبح صبح اپنے چہرے پہ وہ ایک ٹھنڈا سا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، وہاب کے بالوں سے پانی اس کے چہرے پہ گر رہا تھا۔ وہ بار بار جھکتا ہوا اس کے لبوں کو چھوتا تو کبھی اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے آج آپ کا صبح ہی صبح چھٹی انجوائے کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ بولی، آپ کو پتہ ہے جب بابا کو پتہ چلے گا میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، میں آپ کے ساتھ اچھی بن کے رہتی ہوں، آپ کو تنگ بھی نہیں کرتی، آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرتی، ماما بابا نے سب لوگوں نے بہت زیادہ خوش ہونا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اور میں بھی خوش رہوں گا،
اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا، اب تو خوش ہوں گے نا؟ آخر آپ کو اتنی خوبصورت اور پیاری سی بیوی جو مل گئی ہے، وہ بھی پورے 12 سال چھوٹی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے اس کی داڑھی کو چھیڑنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ویسے بہت خوبصورت تھے، لیکن آپ مجھے بہت برے لگتے تھے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں برا کیوں لگتا تھا؟ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیونکہ آپ مجھے اس وجہ سے برے لگتے تھے، آپ ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ آپ اچھے تھے، لیکن پچھلے 6-7 سالوں سے آپ اتنے زیادہ غصے میں رہتے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، جب بھی بولتے تھے غصہ کر جاتے تھے، حویلی میں بھی نہیں آتے تھے۔ تایا جان آپ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، تو آپ مجھے اتنے برے لگتے تھے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ کے بال بہت پیارے ہیں، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ تم سارے ہی بہت زیادہ حسین ہو۔ اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اب اس کے گلے سے لگی ہوئی اس کے کندھے پہ سر رکھے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آپ اس رات کیوں رو رہے تھے، یہ تو مجھے بتائیں۔ یہ سن کے ایک دفعہ پھر سے وہاب کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی کا چہرہ آنے لگا جسے وہ بھولنا چاہتا تھا۔ اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ اس وقت نمل کو نمل نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی سمجھ رہا ہو، کوئی اور تصور کر رہا ہو۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ اب کی بار اتنی شدت سے گرفت پہ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، وہ گھبرانے لگی۔ پلیز وہاب، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئیں۔ پلیز وہاب، وہ وہاب کو نرمی سے پکارنے لگی، مگر وہاب تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا، اس کی بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ کسی قسم کی ان کے درمیان بات نہیں ہو رہی تھی، بس اس کی شدت تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنی صبح سے اس کی حالت میں دیکھ کے، موڈ میں دیکھ کے وہ پریشان ہونے لگی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، تکلیف ہوگی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مکمل طور پہ، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا، گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہاب خود بھی پریشان ہو گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گیا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا۔ اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ کس قدر معصوم ہے، میں نے اسے تکلیف دے دی، مجھے تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ خود سے سوال جواب کرنے لگا۔ جب پہلی بار آیا، نمل کچن میں کھڑی روئے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، شدت سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ سوری میری جان، میری زندگی، میں تمہیں یوں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، مجھے پتہ ہے تم نے کچھ نہیں کیا، بس نہ جانے مجھ سے کیا ہو گیا جو میں ایسی حرکت کر گیا۔ یہ کہتے ہوئے شدت سے اس کی پیشانی کو چوم چکا۔ دوبارہ آپ ایسا نہیں کریں گے نا؟ وعدہ کریں؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی، اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، وعدہ کرتا ہوں، دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ سارا دن ان دونوں نے خواب انجوائے کیے۔ اس کے بعد دوبارہ رات والا واقعہ یاد نہیں کروانا چاہتا تھا۔ رات نمل کو
کتاب کو سامنے رکھے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ پلیز یہ سگریٹ پینا تو بند کریں، مجھے اس کی اسمیل سے کچھ ہو رہا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کبھی کبھی وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو چومتا اور وہ بولا۔ دوبارہ سے کتاب کو دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا میں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کتاب سڑک سائڈ پہ رکھیں، میرے ساتھ باتیں کرو، مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے جو میرے دل کو تسلی دے دے، دل کو سکون پہنچانے کی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوگی نمل، اس کے ہاتھ سے کتاب چھینتا ہوا بولا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی تمہارے ساتھ خوبصورت سے پل گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچ کے دور پھینک دی۔ وہ مسکراتے ہوئے کتاب کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، ایسے علم کی ناقدری نہیں کی جاتی۔ اس وقت آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھے اس کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کہنے لگی، اگر میں کبھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تو اب کیسا محسوس کرو گے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اس کا اتنا روکھا پھیکا سا جواب سن کے نمل کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پتہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں نا، اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ شاید بیوی دنیا میں اکیلا ہو جاؤں، مجھے ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی نے میرے وجود سے جان نکال لی ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ کے وجود سے جان نہیں نکلتی، میری جان بسنے لگی ہے، اتنی زیادہ آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ اس کے سینے کو چومتے ہوئے بولی۔ سچ بات ہے، تم مجھ سے اتنی محبت کرنے لگی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، مگر آنکھیں بند کر کے تو وہ سو گئی۔ ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا، مگر پہلے ہی جس قدر واضح آتا تھا، کہیں نہ کہیں وہ چہرہ عکس دھندلانے لگا تھا۔ نمل اس پہ قبضہ کرنے لگی تھی، اس کے جذبات پہ، اس کے دل پہ، اس کے دماغ۔ ہر لمحہ نمل کو محسوس کرنا چاہتا تھا، ہر لمحہ۔ ایک دم سے بولتی نمل کے لبوں کے اوپر جھک کے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ جیسے ہی نمل سے دور ہوا، اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ آپ نے کبھی تو بخش دیا کریں، میرا تو آپ کے پاس آنے کو بھی خوف محسوس ہوتا ہے، آپ آگے سے ایسی حرکت کر دیتے ہیں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، ایسی حرکت برداشت کر لینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ ان دونوں کے درمیان رات گئے تک یوں ہی گفتگو چلتی رہی۔ اس کے سینے پہ سر رکھے سو چکی تھی۔ وہاب نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھایا، لا کے بیڈ پہ لٹایا۔ جب وہاب کے موبائل پہ کال آنے لگی، اس نے کال پک کی تو نمل کی آنکھ کھل گئی، مگر وہاب نے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں پہنچتا ہوں، اسے کہو کہ رونا بند کرو، بابا آ رہے ہیں۔ یہ سن کے نمل کو حیرت ہوئی تھی۔ بابا؟ وہ کس کا بابا تھا؟ یہ بات اس پہ کسی شوق کی طرح گزری تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ کہاں جانے لگا تھا؟ گاڑی نکالتا ہوا اتنی رات کو کہاں جا رہا تھا؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ کافی وقت بعد گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکی۔ آہستگی سے اس کے ساتھ اس فلیٹ میں سے داخل ہوئی تھی، اور اس نے شاید محسوس نہیں کیا کہ کوئی اور بھی اس میں کے ساتھ داخل ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور خوشی کی خبر اسے دینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے اتنا بڑا کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سامنے تقریباً 35 سے 40 سال کی عورت کھڑی ہوئی تھی۔
اس بچے نے وہاب کو جیسے ہی دیکھا بابا بابا کہتا اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ کہنے لگا بابا آپ کو سارا دن کال کر رہا تھا، آپ نے بولا تھا سنڈے میرے ساتھ گزاریں گے، پر آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ اس کے کندھے سے لگے ہوئے بہت بری طرح سے روئے جا رہا تھا۔ وہاب اس بچے کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ بابا کی جان تھوڑا بیزی تھے بابا، دیکھیے بابا ابھی آ گیا ہے نا آپ کے پاس۔ ہاں بابا آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کیوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ بہت گندے ہیں، وہ روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ وہاب نے اس عورت کی طرف دیکھا، کہنے لگا اس کا خیال نہیں رکھتی؟ وہ کہنے لگی رکھتی ہوں۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہاب دیوانہ وار اس بچے کو ابھی بھی چومے جا رہا تھا۔ کہنے لگا میری جان، میری زندگی، تم بابا کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تمہارے بابا ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، ایک سنڈے کیا چیز ہے؟ میں ہر سنڈے کو اپنی جان کے پاس آؤں گا، بلکہ اس کے علاوہ بھی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچے جا رہا تھا۔ نمل جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی فوراً سے باہر نکلی، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جہاں اس کے وجود میں ایک ننھی سی جان پل رہی تھی۔ اس کے بارے میں وہ بہت جلد اسے بتانا چاہتی تھی، مگر اسے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے پہلے سے شادی کی ہوئی تھی، وہ شادی شدہ تھا، ایک بچے کا باپ تھا۔ یہ بات اسے توڑنے لگی، وہیں بیٹھی بہت شدت سے رونے لگی۔ بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی، ایسے لگا جیسے آج سب کچھ اس کی دنیا تباہ ہو گئی ہو، مکمل طور پہ اجڑ گئی ہو۔ جس شخص سے وہ اتنی شدید محبت کرنے لگی تھی وہ اتنا بڑا دھوکے باز نکلا۔ یہ بات اسے کسی طور پر بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، چلانے لگی۔ بادلوں کی گرج اور آواز، اس کی چیخ کوئی نہیں سن پایا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، اس فلیٹ کی ساری لائٹس آف ہو چکی تھیں، وہ بے جان ہو چکی تھی۔ اس وقت اپنی اس حسین بیوی کے ساتھ کھڑا ہوگا، بڑی عمر کی عورت تھی، اپنا بچہ تھا، اس کے ساتھ اپنی دنیا بسا رہا ہوگا۔ وہ تکلیف اور اذیت سے سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، کبھی تمہارے پاس لوٹ کے نہیں آؤں گی، وہ چلاتے ہوئے اس فلیٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔